جکڑا ہوا ہے نظام کہ جس سے پورا گلوبل سسٹم ان کے آگے بے بس تھا اور وہ اپنی منمانی کے ساتھ وہ قتل و غارت گری کر رہے تھے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہمیں دوبارہ ایک علمی اور فکری نشت ثانیہ یا انٹلیکچول رینیسانس کی ضرورت ہے. There was a time when Muslim scientists used to lead frontiers of knowledge. جو گولڈن ایرا ہے مسلم اسپین کا، اس میں میڈیسن تھی، فزکس تھی، جیوگرفی تھی، ایسٹرانومی تھی. جو نالج گیورز تھے وہ مسلمان سائنسدان تھے، اور اس وقت اگر نوبل پرائز ہوتے تو 10 میں سے غالباً 7 کم از کم مسلمان سائنسدان لے سکتے تھے. اسپیس ایکسپلوریشن تھی، جو کانسٹلیشنز کی میپنگ تھی، جو آبزرویٹریز تھیں، وہ ساری بغداد اور کورڈوا اور اندلس کے اندر تھیں. آج آپ دیکھیے کہ کتنے ہم کٹ گئے ہیں اپنی روٹس کے ساتھ. میں نے یونیورسٹی آف ناروال جب اپنے علاقے میں بنائی تو اس کی انسپریشن مسلم اسپین سے لی، اور اس کا آرکیٹیکچر سارا اندلس کے آرکیٹیکچر سے ہم نے لیا. تو ہمارا پہلا کانوکیشن تھا، اس میں اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا چیف گیسٹ. تو آئی واز پریپیئرنگ مائی نوٹس. تو میں نے تھوڑی ریسرچ کی کہ میں ان کو کوئی میسج اس دور کے حوالے سے دوں. تو یونیورسٹی آف کیلگری کا ایک پیپر میری نظر سے گزرا، جس میں جو رائٹر تھا اس نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ 300 سال تک مسلمانوں نے اتنا عروج دیکھا مسلم اسپین میں، اینڈ دے ور ایٹ دا لیڈنگ ایج آف نالج. تو اس نے پھر جو انفرنس کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی جو کویسٹ فار نالج ہے اس کی اصل انسپریشن از قرآن. تو قرآن جو ہے وہ ان کو علم کی طرف مائل کرتا ہے، اور انہیں یہ درس دیتا ہے کہ خدا از آل نوئنگ. تو خدا جو ہے وہ علم کا سورس ہے. سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ if you have to reach God, the ladder of knowledge is the only way. کہ علم کے اوپر آپ جتنا چلیں گے آپ خدا کو پہچانیں گے اور اس تک معرفت حاصل کریں گے. So therefore they have a built-in quest for knowledge because this is what Quran teaches them. And secondly, he said that Quran invites them to look at the universe. اور وہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ کائنات کے جو گتھیاں ہیں ان کو سلجھاؤ بصارت کے ساتھ اور عقل کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ انہیں کہیں حکم نہیں دیتا مجھے مانو، وہ یہی کہتا ہے کہ سمندر سے اٹھتے بخارات نہیں دیکھتے، بخارات سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے، بادلوں سے برستا ہوا میਂਹ نہیں دیکھتے، اس سے خشک زمین میں اگتا ہوا سبزہ نہیں دیکھتے، اس کو جانور کے پیٹ میں جا کے دودھ اور گوبر بنتا نہیں دیکھتے، ستاروں کا تیرنا نہیں دیکھتے، دن اور رات کا پلٹنا نہیں دیکھتے، کائنات کی اور انسان کی تخلیق نہیں دیکھتے. یعنی کہ اس وقت پوری ایمبریولوجی، جبکہ انسان کو اس کا ABC بھی نہیں پتا تھی، وہ ایک نشانی کے طور پہ دے کے کہا اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے. تو ہم نے بصارت پر شٹر ڈال دیا اور عقل پہ تالے ڈال دیے. ہمیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پہ مجھے یاد کرتے ہیں. یہاں پہ روکا نہیں، اور دن اور رات کے پھرنے پہ اور کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں. سو یہ ایک ڈیوائن مشن ہے ہمارے پاس کہ ہم نے اس یونیورس کی جو گتھیاں ہیں، اس کی جو کریشن ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اور اس سے خدا کی بھی پہچان کرنی ہے اور انسانیت کے لیے نئے راستے بھی ڈسکور کرنے ہیں. تو ہم نے جب یہ راستہ بند کر دیا اور وہ انسپریشن لینی ختم کر دی، تو آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ 1 کروڑ کا ملک 2 ارب پہ حاوی تھا. تو میں اکثر یہ سوال خود سے بھی کرتا ہوں اور لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر اس دور میں قرآن inspired for centuries us to produce academic and intellectual excellence, the Quran remains the same.
why isn't not a source of inspiration and motivation anymore? So ایک یہ ہے کہ مے بی ہمارا وہ تعلق ختم ہو گیا. ہم نے پاور ہاؤس از دیئر, بٹ پاور ہاؤس کین اونلی گیو یو لائٹ اف یو گیٹ کنیکٹڈ ان دا رائٹ وے. اور وہ ہم نے سپلائی لائن نہیں رکھی اس کے ساتھ, وہ ہم انسپریشن نہیں لیتے, ہم اس کی روح میں نہیں جاتے, بس ایسے ہی پڑھ کے رد کر دیتے ہیں. تو ہماری جو پورا مسلم سویلائزیشن کا ایتھوس ہے وہ لرننگ اور نالج کے اوپر بیس تھا. پہلا لفظ اقرا ہے. ہمارے پروفٹ کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے مردہ کو زندہ کر دیں. ہمارے پروفٹ کو علم کا معجزہ دیا گیا قرآن کی صورت میں. اور آج آپ اس سویلائزیشن کی حالت دیکھیں کہ ہم دنیا میں علم اور نالج کے اندر انوینشن. میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا امریکہ میں, تو آئی یوز ٹو ورک ان لائبریری, چونکہ وہ بہت آپ کو پتا ایوی لیگ یونیورسٹیز آر ویری ایکسپینسو. آئی واز ایٹ یو پین واٹن اسکول, تو میں جابز بھی کرتا تھا, لائبریری میں بھی جاب کرتا تھا. تو اکثر جب ریفرنس ڈیسک پہ خوش قسمتی سے کبھی جاب مل جاتی تھی, جب کتابیں واپس اسٹیک کرنے سے ہٹ کے, تو آئی ووڈ لک ایٹ ڈفرنٹ جرنلز. اور ان جرنلز میں دا فرسٹ تھنگ آئی ووڈ گو ٹو واز بیبلیوگرافی, کہ دیکھیں اس میں کن کن کے مقالے ہیں. تو وہاں جان ہوتا تھا, ڈیوڈ ہوتا تھا, موہن داس ہوتا تھا, وہاں پہ چیو ہوتا تھا, ہر سویلائزیشن کے نام ہوتے تھے. کوئی محمد عبداللہ کمال احمد نام کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا. تو دس از ریئل ویئر دا کرائسس از. آئی تھنک دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو کم بیک ٹو آر روٹس, اور ہم اس لیول کی اسکالرشپ اور ریسرچ اور انوویشن پیدا کریں کہ جس سے ہمارے ملک کا بھی دنیا میں دوبارہ مقام بحال ہو, اور ہم ایز اے سویلائزیشن بھی دنیا کو پراؤڈلی فیس کر سکیں. ہم نے حکومت میں ہمیشہ کوشش کی کہ اس ملک کو آگے کی طرف لے کے جائیں. آج ایک سوال سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ 78 سال ہو گئے ہیں, ہم یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ دیکھیے 1990 میں پاکستان کی ایکسپورٹس $5 ارب تھیں, ویٹ نام کی $2.5 ارب تھیں. آج ویٹ نام کی ایکسپورٹ $408 ارب ہے اور ہماری صرف $40 ارب ہے. 1980 میں ہماری فی کس آمدنی $300 تھی, چین کی فی کس آمدنی $200 تھی. آج چین کی تقریباً $14,000-15,000 ہے اور ہماری $1,400 ہے. ایک ایک کر کے وہ سب ملک جو ہم سے پیچھے تھے, 1999-95 تک ہم ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 تھے. آج انڈیا بھی ہم سے آگے نکل گیا, بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا. کیا وجہ ہے؟ ایک ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے تو وہ صرف اگر آنکھیں بند کر کے سپونٹینیسلی نسخہ لکھ دے تو وہ نسخہ تو کارگر نہیں ہوگا. علاج کا آدھا حصہ یہ ہے کہ درست تشخیص کی جائے, کہ آپ مرض کی تہہ تک پہنچیں کہ یہ مرض کی وجہ کیا ہے. اگر وہ مرض کی وجہ آپ صحیح نہیں پکڑیں گے تو آپ جتنا مہنگا نسخہ لکھیں, جتنی شاندار دوائیاں لکھیں, وہ مرض نہیں جائے گا.